اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا. سورۃ الزلزال مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 99 ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر 93 ہے. اس میں 8 آیات اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان بےحد رحم والا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا جب، زلزلت زلزلہ ہلا دینا، جب ہلا دی جائے گی، زلزلت ہلا دی جائے گی، الارض زمین، زلزالہا اس کا ہلایا جانا، جب زمین ہلا دی جائے گی اس کا ہلایا جانا، یعنی جب زمین بری طرح ہلا دی جائے گی. زلزلے ہیں نا، آج بھی دنیا میں آ رہے ہیں اور یہ پیچھے بھی آتے رہے، لیکن جو قیامت قریب آتی جائے گی تو زلزلے کثرت کے ساتھ آئیں گے. اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے کہ زلزلے کثرت کے ساتھ آئیں گے. تو پھر قیامت جس وقت قیامت کا آغاز ہوگا تو ایک بڑا زلزلہ آئے گا، اور وہ زلزلہ ایسا ہوگا کہ سب تہس نہس ہو جائے گا، یہ نظام بالکل درہم برہم ہو جائے گا. تو یہ اس زلزلے کی طرف اشارہ ہے. اس سے پہلے جو آنے والے زلزلے ہیں وہ تو ہلکے زلزلے اس کے مقابلے. آگے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، واو اور اخراجت نکال دے گی، خارج کر دینا، اردو میں بھی ہم لفظ بولتے ہیں نا، خارج کر دیا، نکال دی، نکال دے گی، الارض زمین، اثقالہا اپنے بوجھ، زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی. یعنی جو کچھ جب وہ زلزلہ آئے گا جس کا اوپر تذکرہ ہوا ہے تو اس وقت کیا حالات ہوں گے. زمین کی حالت یہ ہوگی کہ زمین کے اندر جو چیزیں دفن ہیں، مثلا مردے، انسان قبروں کے اندر ہیں تو قبریں پھٹیں گی، باہر آ جائیں گے، زمین مردوں کو باہر نکال دے گی. اور اسی طرح اس کے علاوہ بھی جو کچھ اگر سرمایہ وغیرہ یا دولت یا خزانے زمین کے اندر ہے تو وہ بھی زمین سے باہر آ جائیں گے. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور قالا کہے گا، الانسان انسان، ما کیا ہو گیا ہے، لہا اس کو کیا ہو گیا. جس وقت زلزلہ آئے گا اور زمین پھٹ رہی ہوگی اور زمین سے چیزیں باہر آ رہی ہوں گی تو انسان حیرت کے مارے، تعجب کے مارے اور خوف زدہ ہو کر کہے گا کہ آج زمین کو کیا بن گیا. زمین کے اوپر تو ایک وہ حرکت کر رہی ہے، ٹھہرا ہی نہیں جا رہا، دوسرا اس کے اندر سے یہ چیزیں باہر آ رہی. اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر جو نعمتیں ہیں نا، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے زمین کو ہمارے لیے رہائش کے قابل بنایا. یومئذ تحدث اخبارہا، یومئذ کیا ترجمہ اس کا؟ ہاں، اس دی. تحدث وہ بیان کرے گی، اخبارہا اخبار خبر کی جمع، اخبارہا اپنی خبریں، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی. یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا کرے گا اور زمین بولے گی، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے گی، بتائے گی کہ میرے اوپر اس انسان نے یہ عمل کیا تھا. زمین کس طرح بیان کرے گی، زمین کس طرح بولے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ بِأَنَّ اس لیے کہ بے شک ربا کا تیرے رب نے اوحا کا معنی وحی کرنا بھی ہوتا، لیکن جب پیغمبروں کے علاوہ کسی اور کی طرف وحی کا یہ نسبت ہو
مثلا زمین یا کسی عام انسان کی طرف، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا یا حکم دینا. اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا، حکم بے شک تیرا رب اوہا حکم دے گا یا اشارہ کرے گا لہا اسے بولنے کا اور گواہی دینے کا، بیان کرنے کا. یہ اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ بیان کر. یومئذ اس دن یصدر واپس لوٹیں گے یا لوٹیں گے الناس لوگ اشتاتن الگ الگ ہو کر، قبروں سے نکل کر حشر کے میدان کی طرف جائے. لوٹنا وہی ہوتا ہے نا، انسان جہاں سے آیا واپس جانا اس. لیروا اعمالہم تاکہ وہ دکھائے جائیں اعمالہم اپنے اعمال، ان کے اعمال. ویسے لفظی ترجمہ تو ہم مانا ان، لیکن یہاں محاورے کے اعتبار سے کریں گے اپنے مال. حشر کے میدان میں جائیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. فَمَن يَعْمَلْ پس، فا کا مانا پس، من جس نے یعمل عمل کیا یا کیا، مثقال ذرۃ ایک ذرے برابر بھی، خیرن کوئی نیکی، جس نے ایک ذرے برابر بھی کوئی نیکی کی، یراہ وہ اسے دیکھ لے گا. اعمال دکھائے جائیں گے تو جس نے ایک ذرے برابر بھی نیکی کی ہوگی، یراہ وہ اپنے رب کے پاس اسے دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جی واہ، کیا ترجمہ آپ کریں گے؟ اور شاباش. من جس نے، یعمل عمل کیا ہوگا، مثقال ذرۃ ایک ذرے کے برابر، شرًا برائی، پیچھے خیرن یہاں شرًا، جس نے ایک ذرے برابر بھی برائی کی ہوگی، یراہ وہ اسے دیکھ لے گا، وہ بھی اسے نظر آئے گا. ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کی بہرحال جزا تو ملنی ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، اگرچہ انسان ہے مسٹیک ہو جاتی ہے زندگی کے اندر، تو پہلے تو بچنا چاہیے، لیکن پھر بھی مسٹیک ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے، تاکہ جس وقت دنیا سے ہم جائیں نا تو یہ والا ہمارا حصہ جو ہے نا، برائیوں والا، گناہوں والا، یہ صاف ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر جائے. اگر یہ گناہوں کے بوجھ اسی طرح لے کر چلے گئے دنیا سے تو پھر قیامت والے دن چھوٹا سے چھوٹا گناہ جو ہوگا نا، وہ بھی بہت بڑا انسان کو نظر آئے گا اور پکڑ اور گرفت کا سبب بن جائے گا. اگر کسی نے، اب ذرہ کیا ہے، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ پکڑ نہیں سکتے ذرے کو. یہ جو کھڑکی کھلی ہوئی ہو اور سورج کی شعاعیں پڑ رہی ہے تو ہمیں ذرے نظر آتے ہیں، ان کو پکڑنے کی کوشش کرے وہ پکڑے نہیں جا سکتے. اتنا بھی اگر کسی نے عمل کیا، یہ اللہ فرما رہے، اتنا بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھے گا، اور اگر اتنا ذرے کے برابر کوئی بدی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھ لے گا. اور پھر صرف دیکھے گا ہی نہیں، ایویں بس اس کو مووی نہیں وہ دکھانی، دیکھے گا اور اس کا وہ عمل اثر دکھائے گا اپنا. اگر اچھا عمل تھا تو اچھا اثر ہوگا، اور اگر برا عمل تھا تو وہ برا اثر دکھائے گا.